اسی طرح جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے ان کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، بہت بڑے نبی ہیں. ان کی اولادوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام شاید 12ویں نمبر پہ وہ بھی آتے ہیں، کافی چھوٹے ہیں. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں حضرت عبداللہ 12ویں نمبر پہ. آئی تھنک مجھے جو پڑھا ہوا غلط ہوگا تو اپنا ٹھیک کر لیجیے گا، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں نا، میں تو گناہ گار آدمی ہوں. تو آپ لوگ باقی خود تھوڑا سا پڑھ کے پھر ٹھیک ہے، تو ایسے بہانے پڑھو گے تو صحیح نا، میری نکالنے کے لیے پڑھا کرو. میں اپنے میڈیکل کالج کے بھی بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں، میں کہا یار یہ کاؤنٹر چیک کر لینا، میں تو 40 سال پرانا پڑھا ہوا ہے، شاید غلط ہو گیا اور نیا پڑھ لینا. بچے اسی شوق میں میری غلطی نکالنے کے لیے اسی وقت فونوں میں ڈھونڈ ڈانٹتے. کئی بار مجھے نئی چیز بتا دیتے ہیں، مجھے پڑھنا نہیں پڑتا. مجھے لیٹسٹ پتہ چل جاتی ہے تو اگلی کلاس میں ڈینگے مارتا ہوں کہ یہ لیٹسٹ آیا. ٹھیک ہے، خیر وہی ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن ان کے یہ دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پوتے، اور ان کے یہ بیٹے ہیں جن میں یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں، وہ خواب دیکھ بیٹھتے ہیں، بتا دیتے ہیں. اب انہیں کوئی یعقوب علیہ السلام نے نہیں دیا کچھ یا ابراہیم علیہ السلام، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. ٹھیک، وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کی باتیں ہی کچھ اور ہیں. ان سے چھوٹا ایک ہی بھائی ہے بنیامین، یہ دونوں سگے ہیں، یہ ایک ماں سے ہیں، وہ دوسری ماں سے ہیں. وہ خواب انہوں نے سن لیا، دوسرے بھائیوں نے پھٹا ڈال دیا. یہ کیسے ہو سکتا؟ ایسے ہی ہے. اصل میں یہ ٹیسٹ جو ہے نا آدم علیہ السلام کی اولاد پہ آتے ہی رہنا کیا مطلب، یہ وہ ٹیسٹ ہے جو شیطان پہ بھی آیا. یہی ٹیسٹ اللہ نے جب ساری اپنی کریشن جو تھی، جتنی مخلوق تھی بنا لی، انسان اس میں سے آخری ہے. ساروں کو پہلے سبق بھی پڑھایا تھا کہ نوری سب سے اوپر ہیں فرشتے، پھر ناری ہیں آگ والے جن جنہیں بنایا گیا. مٹی کی پوزیشن تیسرے نمبر پہ تھی، مٹی والے. لیکن مٹی لے کے ان کے سامنے ہی آدم بنانا شروع کیا. ادھر سے فرشتوں کا سپیریئر ہونے کے باوجود جنوں کا سردار جو شیطان جسے کہتے ہیں اب ہم، بہت نیک، بہت عبادت گزار، کوئی گناہ اس نے اور نہیں کیا ہوا. کوئی کھاتے میں اللہ نے کہیں قرآن کریم میں لکھا ہو کہ وہ بہت ظالم تھا، وہ بہت چغل خور تھا، لوگوں کے الٹے نام رکھتا تھا، چوریاں کرتا تھا، کم تولتا تھا. یہ انسانوں نے عرتیں کی. شیطان کے بارے میں اللہ نے کہیں ایسی بات نہیں. زانی تھا، شرابی تھا، بہنوں کا حصہ نہیں دیتا تھا. ٹھیک ہے، کمزور بھائی کو ڈانگ مار دیتا تھا. یہ کہیں نہیں اللہ نے لکھا. ٹھیک ہے، کیونکہ بہرحال باقی اس کی حق بنتا ہے. اللہ کو اپنی مخلوق سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار ہے. دھیان رکھنا اس سے بھی ہوگا. اللہ میرے تو اڑے نہ نہیں گا، ساری مخلوق سے ہی ہے نا، سے بھی ہے. اس کو بھی اللہ نے مہلت نہیں دی، چانس دیا نہیں. اس نے کہا نہیں اللہ میں ایکسکیوز می، میں تھوڑا سا میں اس کو ابھی چپیڑے دو لگاؤں گا، یہ سیدھا ہو جائے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا تسی دیکھتے ہوئے کردہ کہ یہ ٹٹی پیچھے دوڑے گا جنہوں تسی کہندے اشرف المخلوقات، مجھے چانس تو دیں. اللہ نے دے دیا اس کو بھی. ہمیں بلکہ بتایا بھی یار یہ تمہارا بھائی بڑا شڑا کوئی نہیں ہے، یہ ویسے تم سے بڑا ہے. بڑوں کی عزت تو کرنی چاہیے لیکن تسی آدھی گل نہ مانیو. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے باوجود اسی کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں. بلکہ جس نے اس کو خراب کیا تھا نفس، کہاں آ کے اتنی عبادت کے بعد بھی کہاں آ کے نفس نے اس کو ٹھبی دے دی ہے یا سلپ کرا دی ہے. وہاں تھا جہاں اللہ کریم نے اچانک اس کو فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا، پوری یونیورسٹی کا اس کو پرنسپل لگا دیا. ٹھیک ہے، وہاں پر اس نے اللہ سے نہیں کہا، وہاں نہیں اس نے کہا اپنے علم کے مطابق کہ جناب آپ نے مجھے عزازیل کہہ تو دیا ہے. عزازیل اس کو اللہ نے نام دیا، لیکن یہ جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، ان کا میں کیسے ہیڈ ہو سکتا ہوں؟ یہ نوری ہیں، میں تو ناری ہوں. وہاں نہیں اس نے کہا، وہاں فٹافٹ اس نے صدارتی وارڈ لے لیا، تمغہ اس نے کار کر دی. ٹھیک ہے، اب اللہ کریم اچانک انہوں نے مٹی سے آدم بنائے ہیں. لیکن اس میں ایک راز ہے. ساری دنیا کی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ جو بات کرتے ہیں فلاسفرز کے، آگ، مٹی، ہوا، پانی، انہی میں باقی کیمیکل ایلیمنٹس ہیں جو آپ بولتے ہیں کہ کیمسٹری کے پتہ نہیں 119 ہو گئے، اب کتنے ہو گئے. باقی سیاروں کے اوپر شاید اس سے بھی زیادہ ہوں کتنے.
وہ ساری ہے تو صحیح ہے، لیکن مٹی، آگ، ہوا، پانی یہ نظر آتی ہے، پانی سے ہر چیز شروع ہوئی ہے. لیکن حضرت انسان پانچویں چیز اس میں ہے، وہ اللہ کا نور ہے. کہتا ہے اس میں میں نے اپنی روح پھونکی. ٹھیک ہے، جانوروں کی روح کوئی اور چیز ہے، یہ حضرت انسان اشرف المخلوقات اس چکر میں اپنی روح پھونکی. اور اس پہ اس سے زیادہ بات نہیں کرنی کہ روح کی ہوتی ہے، نور کی ہوتا ہے، ہمیں پیسہ نہ کریے. بس اس نے اپنی روح پھونکی اور اب سب کو کہا اس کو سجدہ کر. تو ایسے ہی جیسے یونیورسٹی میں جو کنڈر گارڈن کا بچہ ہے، ابھی آج ہی آیا، نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی نمازیں، نہ کوئی نیکیاں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو اچانک وی سی کی چیئر پہ بٹھا دیا اور سب کو کہے کہ آج سے لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ. آدم آج سے وی سی ہے، اب آدم میرا نائب ہے. باقی سارے تو سجدے میں گر گئے ہیں. سجدے میں گرنا ہے کہ اپنی اس کی بات کے آگے سر تسلیم ہم کرنا، اپنا سر دے دیا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اپنی عقل، اپنا علم وہاں نہیں رکھا، لیکن شیطان صاحب نے پھٹا ڈال دیا کہ یہ کل جیسا ہم نے کئی بار کر دیا ہے. بہو بیچاری اچھی بات کر بھی دے ہے، بیوی کر دے، چل پیر دی جتی. تو پھر پیر کی جتی جو ہوتی ہے وہ آپ کی اولاد بعد میں وہی سر میں مارتی رہتی ہے. اور پیر دی جتی بھی کئی بار ضد چاہے تو کہتی ہوں میں پھر جتی بن کے دکھاواں. بڑا مشکل کام ہے ظرف بڑا کرنا. سرکار دو عالم نے یہ کام بار بار کیا ہے، برائی کا بدلہ بھلائی سے، یہ قرآن کا حکم بھی ہے. یہ بڑا راز کی بات ہے، یہ راز کی بات ہے. جب میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں یار تو اس کو دعا دے، معاف کر دے، آپ لڑنا شڑنا شروع ہو جاتا. اس میں بہت بڑے راز کی بات ہے، اس میں بہت بڑی حکمت بھی ہے، لاٹری بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بن دیکھے، بن مطلب اللہ کہتا ہے نا یہ محسن کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ ان سے پیار کرتا ہے. اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے بھی پیار کرتا ہے. اگر آپ نے اللہ سے پیار، اللہ کا پیار لینا ہے، اس کا پیارا بننا ہے. ویسے تو اسی کہنے ہیں لیکن اللہ نو پیارا کوئی نہیں ہونا چاہتا، بلکہ رونا شروع کر دیتے ہیں ابو اللہ کو پیارے ہو گئے. شکر کرو کوئی تو ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے پیارا ہو جائے نا، آپ چلتے پھرتے پیارے ہو جائے اس کو. تو آپ توبہ کر لیں یا آپ احسان کریں. احسان کیا کرنا ہے؟ احسان یہ جو نماز ہے یہ احسان ہے. اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھنا یہ احسان ہے. اللہ کے نام پہ کوئی بھی عمل کرنا حالانکہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا، یہ احسان ہے. تو آپ اللہ کے نام پہ معاف کر دیں، یہ احسان ہے. اللہ پہ احسان. اور وہ کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان. اب آگے سے وہ بھی تو کچھ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا نا. ٹھیک ہے، آپ کے ایک عمل کے آگے اللہ بھی ایک عمل کر دے. آگے سے آپ کو کہہ دے جاؤ ہم نے تمہیں بغیر حساب دے دیا، بس یہی مانگنے آئی ہوں. اس سے مانگیں آپ. میں تو آپ کو طریقے بتا سکتا ہوں، وہ بھی اس کی مرضی ہے. کوئی پتہ نہیں کس وقت طریقے فارمولہ ہی چینج کر دے، چینی کھٹی کر دے اور نمک میٹھا کر دے، کوئی پتہ نہیں گا بھائی. مٹی جو پانی کٹ دے. ٹھیک ہے، بادشاہ نو بھیک منگائے، منگتیاں نو بادشاہ بنا دے، کوئی پتہ نہیں ہے. سب دوائی اب لینے، کس کے اوپر عشق کا حملہ ہو جائے. دوائی جو لینے بھی حضرت تو عشق جاتے ہے ہیں نا، یہ حضرت عشق جو ہے یہ جہاں وارد ہو جائے یہ نہیں دیکھتا دکھتا، نہ رنگ، نہ نسل، نہ چہرہ، نہ منہ، نہ متھا. یہ جتھے آ جائے اتو جانا بھی نہیں ہوں. ادھر ٹیڑھی اکھ کرنا لینی، پہنگا پن سیدھا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ اس کی عطا ہے اور بے خطا ہے. جب اس کی عطا ہے، شیطان وہاں مار کھا گیا، بہت نیک تھا. عزازیل اللہ نے اس کو ٹائٹل دیا ہوا. جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، میں کہنا ہوں جتنے فرشتے ہیں اللہ سارے ہی فرشتے ان کے اوپر لگا ہوا ہے، جو مرضی کرتا پھرے. رزق کے فرشتے کو چلو جی چل سارے جنہاں دے وچ مفت آٹا بنڈو، کوئی پتہ نہیں، اس کو جو مرضی کر دے. اس کو بٹھا دیا اس نے وہاں، جو مرضی کرے.
فرشتے ਭਾਵੇਂ ਆਟੇ ਢੋਟੋ ਮਰ ਜਾਣ, فرشتے کھاکا جن جڑے نے وہ لٹ لٹ مر جان، اس کی مرضی ہے، جو مرضی کر دے وہ. ڈاکٹر صاحب ایک مشکل میں میری اس وقت زندگی آئی ہوئی ہے، میں وہ آپ سے سب سے پہلے اس کو کنٹرول کرو. جی کون ہے؟ جی یہ جو کنٹرول کرو اس کس کو؟ یہ جو دو دانتوں کے درمیان چیز ہے اس کو کنٹرول کرو. یا تو تم باخبر ہو یا بے خبر، اس کا فیصلہ کرو. اگر بے خبر ہو تو خبر دینے کی کوشش نہ کرو، خبر لینے آئی ہو تو خوب خبر لو. نہیں ڈاکٹر صاحب ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں، بس چالاکی نہیں چلتی یہاں پہ. ریکویسٹ تو میں نے بھی کی کہ نہ آئے. کوئی راز کی بات ہوتی ہے نا، انگوٹھی تو آپ نے پہنی ہوئی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے نہیں کہا کہ نہ آئے. میں نے، آپ نے جس ویڈیو کو پہلی بار دیکھا ہوگا جی، آپ کو میرا کہاں سے پتا چلا؟ ویڈیو سے ہی پتا چلا تھا. ویڈیو میں نے بار بار کہا کہ نہ. تو یہی ریکویسٹ ڈاکٹر صاحب میں نے یونیورسٹی میں آ کے آپ سے کی تھی نا. جو مرضی آپ نے کی، میں نے تو کی نا بات پہلے. ایسے ہی ہے جیسے ایک بچی کو ماں کہے کہ بیٹا آپ نے کالج سیدھا جانا ہے اور سیدھا واپس آنا ہے، اور آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے، آپ نے ڈیٹ پہ نہیں جانا. جی جی. وہ واپس آ کے کہے کہ ماما میں پوری ڈیٹ پہ تو نہیں گئی، تھوڑے سے ٹائم کے لیے گئی. ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ میں آپ کو بڑا بھائی، بڑا باپ کی جگہ سمجھ کے، آپ اس سارے کو روک دیں. آپ آ گئی ہیں تو خاموش بیٹھ. اللہ آپ کا پردہ رکھے. میرا تو فاش ہو ہی گیا، آپ کو کیا پتا پردہ فاش ہو جائے تو کیا تکلیف ہوتی. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. اونج بھی راما اوکھیاں سن، کچھ گلے کے غماں دا توک بھی. ٹھیک ہے، وہ غم ہی سی جڑا لے گیا سی اس پاسے. یہی وہ توق ہے جو لے کے گیا. کوئی کہتا ہے یہ کیوں گلے میں ڈالی رکھتے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہے کہ میں ڈاکٹر تو نظر آتا ہوں لیکن کبھی مریض تھا. وہ دن مجھے یاد رہے نا تو میں ٹھیک رہتا ہوں. جی جی. آپ لوگ گوڈے گٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور گوڈے گٹوں میں بیٹھنے والے جو ہے نا، یہ ان کا تو کچھ نہیں جاتا. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی وہی سب سے پہلے لکیلی دیکھی تھی، آپ کی وہی والی ویڈیو جس میں آپ نے کہا کہ میں بابا جی کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے دعا دی. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا جی جی، اور یوسف علیہ السلام کا. یہ قرآن کریم کی کہانی جی ہے یا میری من گھڑت ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے بہت، میں قرآن کریم کی بات کر رہا تھا یا قرآن کریم سے ہٹ کے کوئی بات کی ہے میں نے ابھی ڈاکٹر تک؟ صاحب وہی بات کی آپ نے. وہی بات کر رہا تھا. جی یونس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، بی بی ہاجرہ، مائی سارہ، لوط علیہ السلام. قرآن کریم کی بات ہے. جی جی. اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کو توجہ اور یکسوئی سے سنو. جی جی بالکل. کوئی تو بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب میں نے فون پہ بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے رہنمائی چاہیے. بس میں غلط ہوں، میں اس کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کس طریقے پہ کون سی چیز غلط کر رہی ہوں، تو میں وہ رہنمائی چاہتی ہوں آپ سے. نہیں، آپ رہنمائی دینے آئی ہیں، لینے نہیں آئی. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا میں نے آپ نہیں سے بہت کچھ سیکھا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے. نہیں، سوری میں نے تو سیکھا ہے، ڈاکٹر میں صاحب تو آپ کی سوری. تعریف کر رہا ہوں. میں نے آپ سے سیکھا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے کوئی ایسا خیال بھی نہیں دل میں لایا، بلکہ چلتے وقت میں نے بچوں سے بھی کہا تھا کہ بچوں کوئی خیال نہ دل میں لانا کہ ہم بابا ڈاکٹر بابا کے پاس جا رہے ہیں تو ہم کچھ لینے جا رہے ہیں، تو ہم آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے. نہیں زیارت، یہ لفظ آپ اتنے بڑے بڑے جب آپ لوگ بولتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب تو ابہام میں کریٹ ہوتا دل ہے. سے آپ کی قدر ٹھیک ہے، کرتی ہوں. جی نہیں یہ آپ لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ. آپ کے ساتھ بچے کون سے ہیں؟ یہ میری بیٹی ہے ڈاکٹر صاحب. جی. اور بیٹا میرا وہ بیٹا رانا حمزہ. رانا حمزہ.
جی جی مجھے آپ کی سمجھ آ گئی مسئلہ راجپوتی تھوڑا مسئلہ ہے راجپوت اسی کھجل ہی تھا انہیں پہ ٹھیک صحیح ہے ساڈا بھی جی مسئلہ ہے نا اسی کی کریے راجپوت اسی ڈاکٹر صاحب یہ رہ نہیں سکتے رانا صاحب کا ہی بس تھوڑا سا میں آپ سے ریکویسٹ کرنے کے لیے آئی تھی جی حکم کہ کریں میں غلطی کر رہی ہوں جی جہاں کہیں حکم میں کریں سمجھنا چاہ رہی ہوں حکم کریں کہ یہ کہیں فائنینشلی سیٹ نہیں ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری نا بچے آپس میں فائنینشلی سیٹ نہیں ہو رہے گھر جی میں ٹٹی اچھی نہیں آ رہی یہ کہنا چاہ رہے ہیں ٹٹی ہوتی ہے نا یہ کھانا پینا بہترین قسم کا جو ہے نہیں ڈاکٹر مٹی صاحب جو ہے مٹی بنتا ہے نا بعد میں ڈاکٹر صاحب بہترین چوسا آپ کھا کے آدھے گھنٹے بعد فلش پہ بیٹھے تو کیا نکلتا ہے اس میں سے اور وہ کوئی نہیں کھانے پہ تیار ہوتا اگر کوئی کہے کہ یہ بھی بہترین آم ہے تو بو اس میں سے بو کہاں سے آئی ہے یا تو حضرت انسان کی صحبت کا قصور ہے یا پھر اس کی اصلیت سامنے آ گئی وہ کھلڑی لتی ہے نا اتو اس کے اوپر سے پیکنگ اتری ہے آم کی تو اس میں سے اور تو کچھ نہیں جو نکلا ہے وہ پھر ٹٹی نکلی ہے ڈاکٹر لیکن اس کو صاحب کوئی نہیں کھاتا وہ پھر فلش کے ذریعے کھیتوں میں جاتی ہے کھیتوں میں جاتی ہے وہاں پھر مٹی بنتی ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا چوسام پھر بنتا ہے انسان اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے ٹھیک ہے اولاد پہلے تے پتر ہو جان دھیاں نہ ہون یا چلو ایک ادھی دھی بھی ہو جائے ٹھیک ہے پھر مال سار نو پہلے اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے جان مال اولاد ٹھیک جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا عبادت گزار آپ کی طرف تو نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی میں تو غلطی گناہ یہ گار ہے ہوں آپ دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں نا مجھے غلطی پھر نہیں میں اب آپ کو سب کے سامنے غلطی بتا دیتا ہوں جو نیک لوگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ بار بار انسسٹ کر رہی ہیں میری نہیں کوشش ہے کہ میں تو ایسے ہی بات کر لوں اللہ نے یہ جو ڈاکٹر نبیوں کی صاحب کہانیاں سنائی ہیں اس میں ہمارے لیے کچھ سیکھنے کو ہے سونے کے لیے نہیں ہے دادی اماں ہمیں سلانے کے لیے کہانیاں سناتی تھی اللہ جگانے کے لیے سناتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ ایون نبی تھے یا نبیوں کی اولادیں تھیں وقت کے سید تھے لیکن میں چھڑیا کوئی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو سید بنانے والا ہے نا جب وہ سامنے آ جائے تو وہاں کچھ نہیں چلتا اگر اس کو للکار بیٹھو تو کام خراب ہو جاتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے دعویٰ کر دیا عشق میں دعویٰ آرام ہے نا ہم جب عبادتیں کرتے ہیں ریاستیں کرتے ہیں اس میں اپنی مرضی کی دعائیں مانگتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ دعا جو ہے یہ بڑے مشکل مقام سے گزارے گی اس کے ٹیسٹ ہے وہ کہتا ہے پھر میں تمہیں آزماؤں گا تمہاری جان سے مال سے اولاد سے بھوک سے کھانے پینے کی کمی سے یہ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا آزمائشیں ہوتی ہیں آزمائش کی نشانی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی طرح صابر آدمی ہوتا ہے صبر ہوتا ہے پاس اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس صبر ہوتا ہے اور خدا ہی یاد ہوتا ہے ٹھیک لیکن ڈیفینیٹلی بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یار اس بچے کے ساتھ اس کا کلاس فیلو وہاں پہنچ گیا ہے اس لڑکی کی سہیلی کی شادی ہو گئی 3 بچے ہو گئے ہیں اس کی شادی نہیں ہو رہی اس کا مال نہیں ہم اس حساب سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں اگر اسے ہم ادر وے اراؤنڈ دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے یہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس کے دوست کی نوکری تو لگ گئی اس کے پاس پیسے تو آ گئے لیکن اس نے گریجویشن کے بعد چلا گیا میرے بچے نے تو پی ایچ ڈی کی ہے پی ایچ ڈی اس کلاس میں سے بڑے کم لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کلاس 1 میں جب داخلہ لیا ہوتا ہے 50 بچے جو ہوتے ہیں یا 10 سیکشنوں میں 500 بچہ اکٹھا شروع کرتا ہے اس اسکول میں ان میں سے بڑے کم ہوتے ہیں جو پی ایچ ڈی تک جاتے ہیں اور کچھ 10ویں میں ہی کاروبار میں لگ جاتے ہیں پیسہ ان کے پاس پی ایچ ڈی والے سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے تو کسی کے پاس کچھ زیادہ کسی کے پاس کچھ زیادہ سب آزمائش ہے وہ سبھی کچھ آزمائش ہے اسی طرح جس بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کی سہیلی کے تو 3 بچے ہو گئے ہیں اس کی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کی کوئی اور اللہ نے اس کو کسی اور چیز سے نوازا ہے اس کو توکل کی دولت سے نواز دیا ہے صبر کی دولت سے نواز دی ہے اس نے صبر سے ہی کام لینا ہوتا ہے اللہ جب آزمائش دیتا ہے نا تو صبر ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے اس سے کام لو صبر اور ساتھ اللہ ہی یاد ہوتا ہے بندہ اللہ کے سوا کسی کی طرف نہیں جاتا بندہ جو ہے نا اس کو یہی ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے اس میں سے نکالنا ہے اور میرا اللہ اس میں سے نکالے گا یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں سخت سے زیادہ نہیں آزماتا تو ہوگی میری پھر سخت تو وہ سخت بھی عطا کرتا ہے انبیاء تک چیخ اٹھے کئی جگہ پہ کہ ہائے اللہ تیری مدد کہاں رہ گئی یا اللہ تو کہاں رہ گئی اب جتنا بڑا پھر آپ کا لیول ہوتا ہے ٹھیک ہے اس حساب سے آزمائش آ جاتی ہے جب بہت زیادہ آپ باتیں کرتے ہیں
مراقبے کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، مسلوں پہ ٹائم کاٹتے ہیں، غارے ہرا نہیں مل جی لیکن کوئی اور ہی غار لب لندے ہو، اٹھے جا کے بہ جاندے ہو، دنیا سے کٹ آف ہو کے ہر وقت اللہ سے جب لگے ہوتے ہیں، تو جو آپ سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے یہ سارے ٹیسٹ کیے ہیں۔ جو اللہ کی صراط مستقیم ہے نا، اس کا میں بھی بتا دوں کہ اس کی انتہا کربلا ہے، ان ترنا ہے تری چلو، ٹھیک ہے؟ یہ صرف فتح مکہ پہ نہیں ختم ہو جاتی، یا بادشاہ مصر بن کے نہیں ختم ہو جاتی کہ آپ کو کنویں میں سے نکال کے اور بادشاہ غلامی میں سے بادشاہ عطا کر دے گا، وہاں تک نہیں نا جب کہانی ختم ہوتی۔ یہ نسلیں بھی آگے تک ٹیسٹ دیتی رہتی ہیں، اور یہ کربلا پہ جا کے، ٹھیک ہے، کربلا میں کھڑے ہونے کا ظرف اگر ہوتا تو 72 نہ کھڑے ہوتے، وہاں 72 لاکھ کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے، 72 لاکھ دوسری سائڈ پہ۔ آج تک بھی عرب تو اور 1400 سال ڈاؤن دا ہل آ گئے ہیں، سرکار نے کہا تھا میرا وقت بیسٹ وقت ہے، اب اس سے بھی آگے آ گئے ہیں۔ ہوں تے ایک بھی لب جے وہ نا تے مر مٹن والا تو آپ لڈیاں پانڈیا ہوں، ٹھیک ہے، 72 کہاں سے پورے ہونے، وہ تو ایک بھی بہت ہے۔ شرط اس کی 313 کی ہے، کہنا چلو 313 ہی لایا ہو تو میں ایک ایک 1000 دے برابر کر دیا، رشتے بھی ہے 313 کتنے ہے، مولا حسین نہ 72 سال کے ساڑی کی اوقات ہے، اسی وہ ایک ہی نہیں بنن تے تیار۔ ہم میں سے کون تیار ہے؟ ذرا سی ٹیسٹ آیا نہیں، یا پیسے دے کے چھوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، گفٹ دے کے اللہ کو کئی فارمولے لگ جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں جی لگاتار، مرن برت رکھ لیتے ہیں جی، فلانا فلانا۔ اس کا چکر یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ تو لگتا ہے کہ وہی پرانا ہے، لیکن پیپر ہر بار نئے طریقے سے ہوتا ہے، چیٹنگ نہیں کرنے دیتے۔ ویسے بھی ہر ایک کا وہ ظرف نہیں ہے، وہ ظرف تو ان کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے، تو اس میں صبر سے کام لیتے ہیں اور اپنا فوکس اللہ پہ رکھتے ہیں۔ جس اللہ کا میں میسج آپ کو بار بار دے رہا ہوں، وہ اللہ، مائیں عموماً رہ جاتی ہیں یہاں پہ آ کے، میں نے دیکھا ہے جو عبادت گزار زیادہ ہوتی ہیں نا، اس عمر میں آ کے آپ لوگ ایک طرف اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، لیکن ماں کے لیے بچہ اولاد یہ بڑا مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے، تو یہ خواہ مخواہ ظالم کی حمایت شروع کر دیتی ہیں۔ ظالم وہ نہیں ہے جو کسی کی جا کے گردن پہ چھری مار دے یا ٹانگ ہی توڑ دے، وہ جو اپنی جان پہ بھی ظلم کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے، ٹھیک ہے۔ جب بالغ ہو جاتا ہے بچہ، چھوٹے بچوں کا تو میں بڑا وکالت کرتا ہوں نا، بار بار کہتا ہوں کہ بچے بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، دادا دادی نانا نانی پیچھے وراثت سے بڑا کچھ آ رہا ہوتا ہے، تو بچے بیچارے کا قصور ہی نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے غلطی کر دی، آج تک ہم لوگ ایک خاص وقت تک رہنا ہی رہنا یہاں پہ۔ کابیل کی کہانی ہمارے سامنے ہے، برادران یوسف کی کہانی، تو وہ سارا امپیکٹ آتا جاتا ہے، کربلا ہے ہمارے سامنے۔ لیکن جو بالغ ہیں ان کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ پھنس جاتے ہیں، ان کی کئی بار اپنی حرکتیں ہوتی ہیں، یہ کچھ اللہ کو دعا کری جا رہے ہوں، یا اللہ میں نہیں شادی کرنا، تو اللہ تو ان کی سنے گا، ماں پیو ایویں ہی اللہ نہ پھڈا پا کے بیٹھے ہوں، اتقاف تے بھی اللہ شادی ہوئے ہے کتوں ہوئے دی شادی، وہ اللہ نے وہ ٹیلی فون کر رہا میں نہیں کرنی، بیٹی کہہ رہی ہے نہیں میری ماما بہت چھوٹی ہے، ابھی ماما کو میں ان کا دھیان رکھوں گی، تو یا اللہ میاں بس میری ماما کی بس میں ہی دھیان رکھوں، یعنی نہ پرجائی آئے نہ بھرا دا بیاہ ہوئے، دعا لے مطلب، ٹھیک ہے، نہ میں کتے جاواں، وہ کیمرے دکھا مائی نو مرضی پی ہو، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ دعا ایک کری جا رہی ہے کول بیٹھی، یا اللہ نہ میری شادی ہو، نہ کوئی اور میری اماں کے قریب آئے، میری اماں کی گودی سے میں نہیں اترنا، اماں کا میں دھیان رکھوں گی، یا اللہ میری اماں کا بس میں دھیان رکھوں، بھائی چاہے بوڑھا ہو جائے لیکن بس ادھر کوئی قریب نہ آئے، پھٹکے نہ، ادھر اماں روئی جا رہی ہے میرے مڈے دا بھی بیاہ ہو جائے، میری کڑی دا بھی بیاہ ہو جائے، کہندا بھائی میں تیری سنا اودی سنا، تو اپنیاں گلاں کر، ٹھیک ہے، تو تے مینوں کہیا سی آئی لو یو، وچ منڈے کتھوں آ گئے گڑیاں کتھوں آ گئی، ٹھیک ہے، عشق میں بیچ میں کہاں سے لم یلد ولم یولد، تو کہی جا رہا ہے کہ بھائی میرے کول بچیاں بچیاں دیاں گلاں نہ آگے کرو، عاشقوں کی بات ہو رہی ہے، عام کی نہیں، عام پبلک کو تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو اس نے کئی برانچیں کھولی ہوتی ہیں، جاؤ اچھے ہسپتال چلے جاؤ، ہونا بیٹا بھی دے بیٹی بھی دے، تمہیں سیکس سلیکشن کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں جن کا نہیں بچہ ہوتا آئیں اتنے لاکھ جمع کرائیں، بیٹا لینا ہے بیٹی، بلکہ زیادہ جو پڑھ لکھے ہیں ملک جن کے پاس زیادہ ٹیکنیک ہے وہ تو آگے سے یہ تک آپ کو بتا رہے ہوتے، سپرم بینکس ہیں وہاں پہ، تھوڑے مولوی انہوں حلال کر دیں گے، یہ تو انہوں نے خون حلال کیتا ہے نا،
یہ بھی حلال کر دیں گے. وہ کہہ دیں گے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, یہ ایک ہیلپ ہے, وہ سیروگیٹ مدر اور فلانا, وہ خیر وہ ایک علیحدہ کہانی شروع ہو جائے گی. تو اس میں وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت سائنٹیفک دماغ, یہ جو بندہ جس کا سپرم ہے نا, یہ بہت بڑا سائنسدان تھا. یہ سپرم جو ہے یہ بہت بڑا بزنس مین تھا. آگے آپ دیکھ لیں نسل کیسے چلانی ہے آپ, مطلب آپ اپنی فیملی میں کیا کرنا. تو چھوٹے موٹے جو ہمارے ملک ہیں یہاں پہ اب یہ لڑکے لڑکی تک آ گئے ہیں, وہ کہ چلیں لڑکا ہو جائے گا لڑکی, ویسے بابے بھی کر دیتے تھے, فارمولے حکیم بھی بتا دیتے تھے, ایس پاسے سویا کرو, سجے سویا کرو, کھبے سویا کرو. وہ کہانی اور ہے, میں وہ نہیں ادھر جانا چاہتا, اس کا اپنا نظام ہے. ہم کو اور لوگ ہیں دیوانے پاگل, ہمیں پتہ نہیں ہے, سنیاں سنائیاں گلاں سی دس میں علم شلم جیسے آپ لوگ کہتے ہیں, ہم نے بھی پڑھا سنا ہے. وہ جہاں بات آتی ہے اس کے ساتھ آئی لو یو کی, جو اس کو کہہ دیتے ہیں یا اللہ جی بس میں اور آپ اور ہم کو بس ٹھیک ہے, ادھر تو ادھر ہو جا, اٹھ جا عائشہ, یہاں سے اٹھ جاؤ عائشہ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہاں سے اٹھ جاؤ یہاں. وہ فاطمہ جی کی کرسی پہ چلے گئے, فاطمہ جی آپ ادھر آ جائیں. اب وہاں سے آنکھیں کھول کے بیٹھ جاؤ, ادھر سے گزر جاؤ, یہاں سے گزر جاؤ. اما جی جو اپنیاں دعاواں کری جا رہے ہیں اللہ کو, آئی لو یو نہیں, ٹھیک ہے. عاشق اور معشوق کے درمیان بچے کہاں سے آ گئے؟ معشوق بے عیب ہوتا ہے, عشق میں دعویٰ اسی لیے حرام ہے, پھر ٹیسٹ آتا ہے نا, آزمائش آتی ہے. جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ٹیسٹ آتا ہے, پھر ٹیسٹ تو دینا پڑتا ہے. پھر یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ تم چیخاں مارو کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا. ٹھیک ہے, جس طرح بی بی مریم کی والدہ نے خود ہی مانگی تھی دعا, وہ کامل ترین عورتوں میں سے دوسری عورت وہ بی بی مریم, ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ, ٹھیک ہے. حضرت عمران علیہ السلام خود ایک پیغمبر تھے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آل عمران ان 4 میں سے ایک ہیں جن کو میں نے فضیلت دی, ان میں سے ایک ہے. ادھر سے آ جائے مجھے, تو بیٹا راستہ دو پیچھے سے. تو ان کی بیٹی ہیں, اور حضرت عمران کی جو وائف ہیں بی بی مریم کی والدہ, یہ دعا انہوں نے خود مانگی کہ یا اللہ یہ میرا بچہ تیری راہ پہ ہوگا, جی تیری راہ پہ ہوگا. جی جی, پتا انہیں تھا اللہ کی راہ کیسی ہوتی ہے. اور جب پیدا ہوئی بیٹی تو پھر لگی چیخنے, یا اللہ نہیں نہیں نہیں, یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے, میرا خیال تھا کہ بیٹا ہوگا. پہلا بیٹا ہوگا تو ظاہری بات ہے نبوت آئے گی, اللہ کے اپنے فارمولے, ٹھیک ہے. لیکن دعا انہوں نے ان سے منگوا لی. میں نے کہا نا کہ وہ اپنے اوپر نہیں بات آنے دو, کہتے کہ یار یہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھا لیا تھا, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو آئیڈیا تو میں نہیں دیا تھا کہ اسے دریا میں ہی پھینک دو شاید بچ جائے, ٹھیک ہے. لیکن یہ صندوق اس نے خود ہی بنایا. بادشاہ کے محل والوں دریا آپ ہی چل پیا. بی بی آسیہ ہے اس وقت ٹانگیں لٹکا کے پانی میں, ان کا اتنا بڑا محل ہے, اس کے نیچے سے دریا گزرتا ہے, ٹانگیں لٹکا کے وہاں اپنی بیٹھی. جنت ایسے دنیا جی, جنتین ان کی جنت, ٹھیک ہے. جنت التاج تجری من تحت الانہار, وہ ان کی محل کے نیچے سے ہے, وقت کا فرعون ہے وہ. لیکن اس کی بیوی وہ ہے جس سے اس نے شادی زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے. باپ اپنی بچی کو بچانا چاہ رہا, اور بچی نے کہا والد پریشان نہ ہو, وہ تمہیں مار دے گا, تم کرو اس سے میری شادی. ساری زندگی وہ انہیں ٹچ نہیں کر سکتی. ویسے کئی بیویاں تھیں, ان میں سے اولادیں تھیں, یا الٹے سیدھے بادشاہ تھا, کئی کنیزیں ہوں گی. ساریوں کے پاس جا کے جو مرضی کر لیتا تھا, ان کے پاس آگے نہ مرد ہو جاتا. عاشق بہت ڈاڈی چیز ہو, ٹھیک ہے. ہوئے صحیح اللہ دا عاشق سید, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. پریشان تھا, شرمندہ تھا ان سے. اس عورت کے پاس آ کے شرمندہ ہو جاتا تھا کہ مجھے ہوتا کیا ہے. پھر انہیں اپنی بڑی, اس نے استاد بھی مان لیا, گرو بھی ان کی بات مانتا, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کو 2-3 بار وہ لگا ہے قتل کرنے, لیکن انہوں نے آگے سے اس کو کبھی کوئلے رکھ کے, کبھی کچھ بات کر کے. بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ جو اتنے بچے اس نے قتل کیے بنی اسرائیل کے, بات تو یہیں سے شروع ہوئی تھی. یہ وہی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں, پھر آگے سے وہی نسل ہے. ایک نسل حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل سے چل رہی ہے, اس میں بعد میں کسی نبی کا ذکر تو نہیں آتا, لیکن اینڈ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. اور ان کے آگے سے 2 نواسے ہیں, حسن اور حسین. کل پرسوں ہی مولا حسن کی برتھ ڈے گزری ہے,
فیاضی، سخی، سخاوت ان کا ترہ امتیاز ہے، اور صلح جوئی. سرکار کہہ گئے تھے کہ میرا نواسا جو ہے، میرا بیٹا بھی انہیں کہتے تھے پیار، یہ میرے لیے میری امت کے دو فیکشنز کو جوڑے گا. جی. اس کے بعد آتے ہیں تو مولا حسین، اس کے بعد اپنی ان کی ڈیوٹی ہے. مولا علی دونوں کے والد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بچپن سے پالا ہوا ہے، بلکہ میں نے سنا ہے کہ ان کے منہ میں زبان ڈالی وہ روئی جاتے تھے جب پیدا ہوئے تھے، کھاتے پیتے کچھ نہیں. ابو جہل نے انہیں گڑتی شاید اسے کہتے ہیں، پہلی چیز کھلانے کی کوشش کی تو انہوں نے نہیں کھائی. ٹھیک ہے. اور ان کے منہ میں اپنی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ڈالی تھی. اسی طرح مولا حسن کو بھی انہوں نے اپنا لواب دہن دیا، وہ دیا. مولا حسین کو بھی دیا ہو. کوئی شدید پیار کی کہانی ہے یہ. اسی امت کی نماز انہوں نے کہا چھوٹی کرایا کرو، بوڑھے ہوتے ہیں نماز میں، لیکن ساری امت ان کے پیچھے ہے، سجدے میں ہے، اور سجدہ انہوں نے لمبا کر دیا ہے کیونکہ حسین کو ڈسٹرب کرنے کا حکم نہیں. اللہ نے کہہ دیا خبردار حسین کھیل رہا ہے تو آپ سجدہ لمبا کر دیں. امت دے بڈھے نے تے پاویں جوان نے، بیمار نے تے پاویں جو بھی نے، سجدہ لمبا کر دو. ٹھیک ہے. لیکن حسین کو ڈسٹرب نہیں کرنا. حسین جب تک جڑی حسین نماز پڑھتا پیا نا، جس مسلے تے مسلح نہیں ہلنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سرکار اللہ کے بھی آگے پیش ہیں، اور مولا حسین تو خود ہی اپنی مرضی کی سواری پہ چڑھے ہوئے، اپنی نمازیں اوپری سجدے کری جا رہی، پتہ نہیں کی نماز پڑھ دے بن. یہ وہ لوگ ہیں، یہ اور لوگ. اسی طرح حضرت جو ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب بڑے پیغمبر گزرے، انہی کے بیٹے ہیں یہ آگے سے، جن میں ایک بیٹا حضرت یوسف ہے، 12ویں نمبر پہ ہیں، شاید 13ویں پہ شاید بنیامین ہے. بہرحال باقی بھائی جو ہیں وہ دوسری ماؤں سے وہ بھی ہیں. پہلے کیا کلمہ تھا جو ساری کائنات نے پڑھا، شیطان نے پڑھنے سے انکار کر دیا، لا الہ الا اللہ. یہ شیطان تب بھی پڑھتا تھا، ابھی بھی مانتا ہے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی نا، میں نے کہا نا یہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. اللہ نے پہلے تو کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ اور عزازیل میرا نائب ہے، تم سب کا ہیڈ ہے. اب اچانک اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ. ساروں نے مان لیا، یہ ٹیسٹ اس نے نہیں مانا. اب آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوگی، ہم بھی ادھر آ گئے، تو ٹیسٹ ہمارا بھی ہوگا. آج تک اصل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے، اللہ کے بندے آتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں، انہیں ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ نے اچانک لا الہ الا اللہ نور رسول اللہ، جنہوں نے تو مان لیا بچ گئے، بیٹے نے نہیں مانا، سید ہے اور فضیلت والے نبی ہیں. یہ اللہ کے حکم کے مطابق فضیلت والے نور آل میں سے باہر ہو گیا، کیونکہ حکم عدولی کر رہا ہے، اس کو نہیں مان رہا، وہ باپ کو ہی نہیں ماننے پہ تیار. ٹھیک. قصور کس کا ہے؟ یہ ماں کی تربیت کا قصور ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ماں پہ چلتی ہے بات، اللہ کے اپنے کام ہے.